نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کا درس جاری ہے۔ آج بھی میں چند حدیثیں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن میں زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات میں، حضور کی حدیثوں میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن میں خاص طور پر زکوٰۃ کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ طبرانی نے اوسط و کبیر میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، یعنی جس کے اوپر چل کر کے جایا جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسلام کا پل ہے، یعنی اسلامی احکام کے کئی معاملات اس سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ بڑی اہم چیز ہے۔ اور یوں بھی فرض ہونے کی حیثیت سے جب یہ جس پر فرض ہو جائے اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ جیسا کہ کل بھی میں نے وہ حدیث پاک پیش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اسلامی فرائض میں سے 3 کو پر عمل کر رہا ہے اور ایک کو چھوڑ رہا ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے جبکہ اس پر فرض ہے، تو پھر اس کے ان تینوں پر عمل کرنے کا بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یعنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چاروں فرائض جو کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں۔ اب زکوٰۃ کے لیے کچھ الگ سے ایکسٹرا کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مالک نصاب ہو اور اس پر قرض نصاب کو گھیرا ہوا نہ ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، لہٰذا اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی پھر بھی اگر نہیں ادا کرتا ہے تو وہ شخص مجرم ہے، گناہ گار ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سخت حساب ہے۔ ایک دوسری حدیث امام طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم اور زبان، یعنی جو 6 چیزوں کی حفاظت یا اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا عزم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ نماز، یعنی جس پر نماز فرض ہو گئی وہ نماز کی پابندی بھی کرے، 5 وقتہ نماز فرض ہے 5 وقتہ نماز ادا کرے، جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی گئی، جیسے کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی کہ یہ میری امانت رکھو بعد میں لے لوں گا، تو اس کی حفاظت کرے اور اس کو استعمال نہ کرے اور اس میں خیانت نہ کرے۔ شرمگاہ یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ناجائز یا حرام راستہ اختیار نہ کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، جو جائز اور حلال طریقہ ہے اسی طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل ہو۔ اور شکم یعنی پیٹ کو محفوظ رکھنا، کس چیز سے؟ حرام غذا سے، حرام کھانے سے، جو اپنے پیٹ کو محفوظ رکھا۔ اور زبان، یعنی زبان کی بھی حفاظت کرے کہ زبان پر کوئی ایسی چیز نہ لائے جس سے اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، خاص طور پر کفر
شرک والے جملے اور بدعقیدگی، گمراہیت، گستاخی اور اسی طرح سے بیہودہ باتیں، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، ایذا رسانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گناہوں میں شمار ہیں، اور اس کا نقصان اس کو ذاتی طور پر بھی ہوگا اور اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات میں بھی ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ جو ان کی کفالت کرے، یعنی جو ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جو زکوٰۃ، جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کا اسلام مکمل ہے، یعنی وہ صحیح طریقے سے مکمل اسلامی احکام پر عمل پیرا ہے۔ اب ایک آخری حدیث، اس کو بھی بغور سماعت فرما لیں کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کو اپنے لیے یہ ایک بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے اور اتنی نکالنا پڑے گا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی فائن لگا ہوا ہے اور فائن بھرنے جا رہے ہیں، کہ جیسے کہ اگر ٹریفک سگنل میں اگر کوئی سگنل توڑتا ہے، پولیس پکڑ لیا، اب وہ فائن مارتا ہے، اب اس کے ساتھ آہوزاری کرتے ہیں، ارے چھوڑ دو صاحب، کیونکہ وہ فائن بھرنا بھاری پڑتا ہے، 500 روپے کا، 1000 روپے کا فائن بھرنا۔ تو ایسے ہی کچھ مسلمانوں نے زکوٰۃ کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ لیا ہے، پوچھتے رہتے ہیں اس کی بھی نکالنا پڑے گا، اتنی نکالنا پڑے گا۔ ارے آپ سوچو، دنیا سے آئے تو لے کے کیا آئے تھے آپ؟ دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دینے میں آپ کے دل میں تنگی ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مقدار فرض فرمائی اس سے زیادہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا۔ جب کسان کھیت میں ایک دانہ بوتا ہے گیہوں کا یا دھان کا، تو اس دانے سے جو پودا اگتا ہے، اس پودے میں ایک دانہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کمثل حبۃ، جیسے ایک دانے کی طرح، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ جب کسان کھیت میں دانہ بو کر کے دیکھتا ہے، جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو دیکھ رہے ہیں گیہوں کا ہم نے ایک دانہ جہاں پر بویا تھا، اس سے جو پودا نکلا اس میں بالیاں ہیں اور ہر بالی میں دانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دانہ تم نے بویا اور ہم تم کو 700 دانے عطا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اور بڑھاتا ہے، یعنی جتنی خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کا مال بڑھاتے رہیں گے۔ یہ دستور خداوندی ہے۔ اس لیے بزرگان دین کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اکثر اولیاء اللہ وہ لٹاتے رہتے تھے، لنگر چلتا رہتا تھا، کہاں سے آتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا لنگر آج تک جاری ہے۔ بغداد شریف میں آپ جا کر کے دیکھیے تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آتا تھا، آپ لنگر میں تقسیم کرتے تھے، یعنی کھانا کھلاتے تھے۔ غربا، فقراء، مساکین مسلسل آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ لنگر اتنا تقسیم ہوتا تھا کہ کبھی 100 آ رہے ہیں، کبھی 1000 آ رہے ہیں، لیکن کبھی کمی نہیں ہوئی کہ فلاں شخص واپس جا رہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملا ہے، بلکہ سب کے سب بھر پیٹ کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ آج تک وہ لنگر جاری ہے۔ تو عرض کرنا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں فرماتا۔ اللہ کا خزانہ تو اتنا ہے جو صدیوں سے دے رہا ہے، اب اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دل میں تنگی نہ ہو کہ اتنا دے دیں گے تو ہمارے پاس
اب اتنا بچ جائے گا، پھر اپنا بھی بہت سارا خرچہ ہے، خرچے اپنے ہیں، اس کا بھی لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے. ایسا نہیں کہ مکمل آپ دے کر کے خالی ہاتھ بیٹھو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی جائز ضروریات ہیں، خرچے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں دیتے وقت دل میں تنگی نہ ہو. ارے اتنا دینا پڑے گا، اتنا نکالنا پڑے گا. خاص طور پر جو بہت بڑے بڑے دولت مند ہیں، جن کے پاس کروڑوں روپے ہے، جب ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو وہاں کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، تو ان کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ ارے اتنا دینا پڑ رہا ہے. اب جن کی جو ہے 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ نکل رہی، ان کو اتنا زیادہ نہیں، اور جن کی 50 لاکھ 1 کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہوگی تو ان کو ایک دل میں خیال آتا ہے کہ ارے بڑی محنت سے ہم نے کمایا اور اتنا دینا پڑ رہا ہے. یہ بھی تو سوچے کہ اللہ نے آپ کو پورے معاشرے میں اتنی دولت سے نوازا ہے، عام لوگوں سے آپ بہت اونچی کیٹیگری میں شمار کیے جا رہے ہو. تو اس اعتبار سے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے. زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد اور مزید ہم اللہ کی راہ میں عطیہ اور صدقہ وغیرہ کرتے رہیں. اب آئیے اس سلسلے میں حدیث پاک سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زکوٰۃ کا فرض حکم دے کر یہ ہماری ہی بھلائی کا انتظام فرمایا. ہماری خیر اس میں ہے، ہماری خیریت ہے، یعنی ہمارے مال کی حفاظت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. امام ابو داود نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرسلاً، اور طبرانی اور بحقی نے ایک جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے روایت کی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے سے پہلے تو دعا تضرع سے استعانت کرو. یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو مضبوط قلعے میں کر لو. یعنی ادھر آپ نے زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا، تو جو زکوٰۃ نکل گئی مال سے، تو اب جو باقی مال جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یعنی گویا سیفٹی ہو رہی ہے، اپنے مال کی حفاظت ہو رہی ہے مضبوط قلعوں میں. حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں کر لو. یعنی قلعہ جو پہلے دور میں جو بادشاہ کا قلعہ ہوتا تھا، اس قلعے میں جو آ گئے وہ محفوظ ہے، دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس طرح سے مال کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال کی حفاظت ہوگی. اب آپ سوچئے ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنی فرض ہے. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو 2.5% ہے، صرف 2.5%. مطلب یہ کہ 100 روپے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے، اس میں سے صرف 2.5 روپے نکالنا ہے. 100 روپے میں صرف 2.5 روپے نکالنا ہے، اور بچہ ہمارے پاس 97.5 بچ رہا ہے. تو 97.5 ہمارے محفوظ ہو رہے ہیں، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. تو پھر ہمیں اس میں تنگی نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور مال کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، کہ صدقہ دینے سے بہت ساری بیماریاں بھی ٹلتی ہیں، آنے والی بلائیں دور ہوتی ہیں. تو یہ زکوٰۃ بھی ایک طرح سے صدقے ہی میں شمار ہے، کیونکہ ایک تو فرض ہونے کی حیثیت سے ہے، تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس صدقے کا ثواب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. آنے والی جو بلا ہوتی ہے، مصیبت ہے، تکلیفیں ہیں، اس سے بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا نازل ہونے پر دعا تضرع سے استعانت کرو، کہ اگر بلا آ ہی گئی ہے تو اب اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا، مسلسل دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بلائیں دور فرما دے. کیونکہ جب بندہ آہو زاری کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے پر رحم آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر رحم، اور اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو بلائیں خود بخود دور ہوتی ہیں. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، یعنی صدقات خیرات کرتے رہیں، اور بلاؤں کے آنے کے وقت یا آنے سے پہلے دعائیں کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت ساری بلاؤں سے ہم محفوظ رہیں گے.
یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی بے شمار فوائد ہمیں حضور نے بتائے۔ اب انہی احادیث کریمہ کی روشنی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ میں نے اپنے شروع درس سے یہ جب سے زکوٰۃ کے مسائل کا ذکر شروع ہوا ہے میں نے بتا دیا تھا کہ جو شخص مالک نصاب ہو جائے، نصاب کا مالک ہو جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر سے ایک بار اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہے کہ ایک سال گزرنے کا کیا مسئلہ ہے۔ کیونکہ کئی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے پہلے سے مال ہے، لیکن اب ادھر سال پورا ہو رہا ہے، تو ابھی ابھی میں نے ایک مہینہ پہلے یا ابھی چند دن پہلے میں نے کسی گھر کا سودا کیا یا کوئی زمین کا سودا کیا، ابھی وہ پیسہ میرے پاس آیا ہے 5-6 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، تو اب کیا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں شریعت کی نظر میں اور مقدار نصاب آپ کے پاس موجود ہے اور مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی رقم شام آ رہی ہے، اگرچہ ایک دن پہلے، سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے بھی اگر کوئی رقم آ گئی تو اس کو بھی اس میں شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کی ایک مثال پھر سے آپ سمجھیں، مقدار نصاب پر سال پورا ہونا یہ شرط ہے۔ مقدار نصاب پر سال پورا ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر گزشتہ رمضان المبارک میں 10 رمضان المبارک کو آپ کے پاس مقدار نصاب تھی، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم۔ اگر گزشتہ سال 52.5 تولہ چاندی کی رقم مثال کے طور پر اگر 45,000 روپے تھی، تو آپ کے پاس گزشتہ سال 10 رمضان المبارک کو 45,000 تھے، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہی تھے، اور پھر ادھر سال میں پیسے آتے گئے، خرچ ہوتے گئے، کیونکہ سال بھر یہ رقم آتی ہے جاتی ہے، خرچ ہوتے رہتے ہیں، استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر 10 رمضان المبارک کو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، اب ادھر 10 رمضان المبارک کو بھی آپ کے پاس، چونکہ آج بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نکالی جائے تو 44,000 یا 45,000 ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اس سے کم نہیں ہوئی، تو یہ مقدار نصاب پر سال پورا ہو گیا۔ درمیان میں جو کچھ بھی رقم آتی گئی جاتی گئی اس کا اعتبار نہیں، سال پورا ہونے کی صورت میں مقدار نصاب موجود ہے تو آپ مالک نصاب بھی ہو گئے اور مقدار نصاب پر سال پورا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جو بھی رقم ہمارے پاس آئی جمع ہے، جمع شدہ رقم ہے، جیسے ہمارے پاس ابھی کچھ دن پہلے 1 لاکھ روپے تھے، 10 رمضان المبارک کو ہمارا سال پورا ہوتا ہے، لیکن 2 رمضان المبارک کو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے اور آ گئے، یا 10 رمضان شریف کو سال پورا ہو رہا ہے، 9 رمضان المبارک کو 1 لاکھ اور آ گئے، تو اب 10 کو سال پورا ہو رہا ہے، پہلے سے 1 لاکھ روپے موجود تھے، تو 1 لاکھ روپے جو آ گئے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کر کے 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 1 لاکھ پر 2,500 روپے، 2 لاکھ پر 5,000 روپے۔ تو جس کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تو اسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ مالک نصاب بھی ہو گیا اور مقدار نصاب پر سال پورا ہو گیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ ابھی تک جو حضرات اس کنفیوژن میں ہیں کہ ابھی یہ کچھ دن پہلے ہی میں نے سودا کیا، میرے پاس رقم آئی تو اب اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ضروری ہے نہیں۔ جو بھی رقم آپ کے پاس آئی اور ادھر سال پورا ہو رہا ہے، سال پورا ہونے کی صورت میں مقدار نصاب سے کم نہیں ہے۔ اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ سال جس تاریخ کو آپ کے پاس مقدار نصاب تھی، اگر اس سے پہلے نہیں تھے، مالک نصاب نہیں تھے، تو جب سے آپ مالک نصاب ہوئے وہاں سے سال جوڑیے۔ اور عام طور پر رمضان شریف میں ہی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان شریف میں جو بھی تاریخ آپ نے زکوٰۃ نکالی، ادا کی ہے، اس تاریخ کو اگر آپ اپنے سال کی تاریخ مقرر کر لیں تو حساب میں آسانی ہو جائے گی کہ گزشتہ سال ہم نے 10 رمضان کو نکالی تھی، یا 16 رمضان المبارک کو نکالی، یا 20 رمضان المبارک کو نکالی، تو وہ جو اس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ اپنی جوڑ کر کے مکمل ادا کر دی ہے، یا آپ نے سال پورا ہونے کی ایک تاریخ مقرر کر لی، تو وہی آپ کے لیے سال کی تاریخ ہوگی۔ اس اعتبار سے سال پورا ہونے میں بھی آپ کو حساب آسانی سے مل جائے گا۔
لیکن اگر سال پورا ہونے میں، جیسے گزشتہ سال آپ نے 27ویں رمضان شریف کو زکوٰۃ نکالی تھی، اور ابھی آپ ابھی نکالنا چاہ رہے ہیں 12 رمضان شریف کو، 15 رمضان شریف کو، رمضان 27 کو ابھی سال پورا ہونے والا ہے، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیں تو اس وقت بھی آپ جوڑ کر کے نکال سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہے اور ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو ادھر جتنی ادا کر دیے وہ زکوٰۃ پوری ادا ہو گئی، پھر آپ اگلے سال اس تاریخ کو اپنے حساب میں رکھ سکتے ہیں۔ زیور کے متعلق ایک سوال یہ ہے، خواتین کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، زیور جو بھی ہوتا ہے وہ عورت ہی کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ مرد تو زیور پہنتا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ابھی اس وقت کچھ نہیں ہے لیکن زیور ہے، تو مجھے اس کی کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو آدمی اگر زیور کی زکوٰۃ، چونکہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ شوہر ہی پہلے سے ادا کر رہا ہے، اس اعتبار سے اگر وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اس زیور کی بھی مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اگر یہاں پر وہ زیور بیوی کی ملکیت میں ہے تو اس کی زکوٰۃ بیوی پر فرض ہے، شوہر پر نہیں ہے، کیونکہ جو بھی زیور وہ لے کر کے آئی ہے اپنے میکے سے، اس کی مالکہ وہ خود ہے، کیونکہ جب اگر اللہ نہ کرے کبھی درمیان میں ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر وہ زیور تو اپنا لے کر کے جاتی، وہ دے کر کے نہیں جاتی، وہ زیور لے کر کے جاتی جو کچھ وہ لے کے آئی۔ اسی طرح سے اگر شوہر کی طرف سے اس کو پہننے کے لیے زیور دیا گیا ہے، عام طور پر ہندوستان میں دو طریقے رائج ہیں کہ شادی کے وقت یا تو اس کے لیے جو مہر مقرر کرنا ہوتا ہے تو دولہا کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے جو زیور بنایا جاتا ہے اسی کو مہر میں رکھتے ہیں، تو اگر مہر میں اس کو زیور کو رکھا گیا تو پھر مہر کے بدلے میں وہ زیور ہے تو وہ بھی اسی لڑکی کا ہوگا، یعنی دلہن ہی کی ملکیت میں ہو گیا، اب شوہر اس کا مالک نہیں ہے۔ البتہ ایک دوسرا رواج جو ہندوستان میں یہ بھی ہے کہ لڑکی جو آتی ہے، دلہن جو آتی ہے، وہ میکے سے بھی زیور لے کر کے آتی ہے، اور ادھر شوہر کے گھر والے بھی اس کو کچھ نہ کچھ زیورات بنا کر کے دیتے ہیں، تو اب اس میں اگر شوہر کے گھر والے یعنی سسرال سے جو اس کو ملا ہے صرف پہننے کے لیے اس کو دیا جاتا ہے، مکمل طور پر اس کو اس کا مالک نہیں بنایا گیا ہے، تو اب اس زیور کے مالک شوہر یا اس کے سسرال والے ہیں، یعنی اس بچی کے سسرال والے ہوں گے، اس دلہن پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ اصل الگ الگ مسئلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ میاں بیوی کے معاملات کو اس میں ایک دم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کچھ معاملات میں کنفیوژن ہے، حالانکہ عام طور پر میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں، شوہر بیوی ساتھ میں رہتے ہیں، تو تقریباً اکثر معاملات میں ایک دوسرے کی ہی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر شوہر قرض دار ہو گیا، شوہر کے اوپر قرض آ گیا، تو اب بیوی کے پاس زیور موجود ہے اور وہ پہلے سے ہی مقدار نصاب کی مالک ہے، مالک نصاب ہے، اور بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اب یہاں بھی یہ سوال کرتی ہیں خواتین کہ ہمارے شوہر پر اتنا قرض ہو چکا ہے، کیا اب بھی ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ تو قرض تو شوہر کے اوپر ہے، بیوی کے اوپر نہیں ہے، لہٰذا بیوی کے پاس جو زیور ہے اس کی زکوٰۃ انہیں ادا کرنا ہے۔ اگرچہ شوہر ہی پہلے سے ان کی زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، لیکن شوہر کی اب پوزیشن خراب ہو گئی، یعنی اب حالات خراب ہو گئے، لاس ہو گئے، نقصان میں آ گئے، اب ان کے پاس مقدار نصاب بھی نہیں رہ گئے، تو وہ تو ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ مالک نصاب نہیں رہ گئے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شوہر اب تک ادا کر رہے تھے لیکن اب شوہر ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہے، تو اب اس عورت کو خود اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو اب یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں؟ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گے؟ ہمارے شوہر ادا کرتے تھے، ابھی تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس رقم نہیں ہے لیکن زیور اتنا ہے جس سے مقدار نصاب ہے، مالک نصاب ہو چکی ہیں، تو اس میں سے کچھ بیچ کر کے اپنے پورے زیور کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ اگر اس میں سے کچھ حصہ نکالتے ہیں، جیسے کان کی بالی ہے، رنگ انگوٹھی ہے، یا کوئی بھی حصہ اگر اس میں سے فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو ان کے پاس رقم آ جائے گی، تو باقی اور دیگر زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے،
شوہر نے نہیں ادا کیا یا شوہر اب ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہے تو اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ شوہر جو ہے وہ قرض دار ہو گئے، تو شوہر قرض دار ہو گئے تو ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ قرض اگر اتنا آ گیا کہ اب مقدار نصاب نہیں رہ گئی تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ لیکن بیوی جس کے پاس زیور ہے اس کو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنی ماں اور بہنوں کو بتایا جائے کہ زیور ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہے۔ اس کے لیے میں اس سے پہلے بھی میں نے مشورہ پیش کیا تھا کہ جو خواتین اپنے پاس زیور رکھتی ہیں ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سال بھر جو ان کو خرچہ ملتا ہے شوہر کی طرف سے، کیونکہ اگر ہاؤس وائف ہیں، جاب پر ہیں، تب تو ان کے پاس سیونگ رہتا ہی ہے، یعنی کافی رقم ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اتنی رقم ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں جو جاب کر رہی ہیں۔ لیکن جو ہاؤس وائف ہیں، گھر میں گھر کی کام کاج میں لگی ہوئے ہیں، وہ کہیں نوکری جاب وغیرہ نہیں کر رہی، تو ان کے لیے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو شوہر خرچ کے لیے دے وہی ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ بہرحال ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر زیور ان کے پاس موجود ہے تو انہیں سال بھر اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو جو خرچ کے لیے ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے وہ رکھ لیں، اور ادھر سال پورا ہونے کی صورت میں اتنا ان کے پاس جمع ہو جائے گا جس سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن آج کل اکثر خواتین جو پیسہ بچا کر کے رکھتی ہیں اس سے بھی سونا ہی خریدتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، بس خریدنا ہے، جمع کرنا ہے زیادہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس سے پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، پھر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، بڑا ہی خطرناک عذاب ان کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال سونا چاندی یا جو بھی جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس پورے مال کو جب ان کا انتقال ہو جائے گا قبر میں گنجا سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، اور وہ سانپ زہریلا سانپ جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا، اور وہ چیختے پکارتے رہیں گے، وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے بچو، جہنم کے عذاب سے بچو، کیونکہ دنیا میں مستقل ہمیشہ نہیں رہنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ تو اس لیے اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں، مال کی زکوٰۃ ادا کر دیے، تاکہ ہم جو ہے جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا مال محفوظ ہو جا رہا ہے۔ یہ حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کی زکوٰۃ ادا کر کے مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو۔ تو جن خواتین نے اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کی ہے انشاءاللہ ان کا وہ زیور کبھی چوری نہیں ہو سکتا ہے، یا تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے میں کبھی کچھ کمی کی ہے تو چوری ہوگا، یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لیکن اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کر دیں، کیونکہ فرمان رسول ہے، دنیا والوں کی باتیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، جھوٹ ہو سکتے ہیں، اس میں ترمیم تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں بال برابر فرق نہیں آ سکتا ہے۔ یقین اس پہ رکھنا ہے کہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی تو انشاءاللہ مال محفوظ ہی رہے گا، چوری سے محفوظ رہے گا، جلنے سے محفوظ رہے گا، نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے بھی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی زکوٰۃ کے کچھ اور بھی اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ کل بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور کسی کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں زکوٰۃ کے متعلق، صدقہ فطر کے متعلق، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جن حضرات کو سوالات کرنا ہے یا مجلس میں سوال کرنے میں کچھ تکلف ہے تو سوال ایک چٹھی میں ایک کاغذ میں لکھ کر کے بھی آپ بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا جواب پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے یا رحم الراحمین یا الہ العالمین، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما،
یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے ماہ رمضان المبارک کے روزے قبول فرما، نمازیں قبول فرما، زکوٰۃ صدقات و خیرات کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہوئیں انہیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفت و بلا سے ہمیں محفوظ فرما، ساری آفات و بلیات کو ہم سے دور فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہماری روزی میں روزگار میں عمر میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے مساجد ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، جو بھی ہمارے مسلمان بھائی جو جیل میں بند ہیں یا اللہ ان کی رہائی کا پروانہ عطا فرما، جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں باعزت مقدمے سے بری فرما دے، یا اللہ ان کی برات کا انتظام اور اس کے اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین تیرے مقدس دین کی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرما، اور ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول